ماہ رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری کرنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ جب کوئی انسان ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ ایسے انسان کے لیے فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ فرشتے ایسے انسان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کی پہلی رات ایسے انسان کو اللہ کی طرف سے کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری کرنے کے خفیہ راز۔ رمضان میں ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مگر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو بندہ رمضان کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، اس کے لیے آسمانوں پر کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو اگر رمضان سے پہلے کر لیے جائیں تو جنت میں اس بندے کے لیے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں؟ آئیے ان 5 اہم کاموں کو جانتے ہیں جو ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے پہلے سے کر لینے چاہیے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض لوگوں پر رمضان کی برکتیں برسنے لگتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس مقدس مہینے میں بھی روحانی خوشبو محسوس نہیں کر پاتے؟ کیا یہ محض اتفاق ہوتا ہے کہ کچھ دن رمضان آتے ہی سکون اور نور سے بھر جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بس بھوک اور پیاس محسوس کرتے رہتے ہیں؟ اس فرق کی ایک وجہ ہے تیاری۔ جو لوگ رمضان آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتا ہے، ان کے حق میں آسمان پر فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ یہ تیاری صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی تیاری ہوتی ہے، نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے اور گناہوں سے پلٹنے کا ایک سنہری موقع ہوتی ہے۔ جو شخص رمضان کی تیاری میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اپنے اعمال درست کر لیتا ہے اور اللہ سے سچی معافی مانگ لیتا ہے، اس کے حق میں آسمانوں پر ایک حیرت انگیز اعلان ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ انہیں ایسا حکم دیتا ہے جو عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو میرے مہمان خاص کی آمد سے پہلے ہی دل کی صفائی میں مصروف ہے، جو میرے لیے پلٹ آیا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اس پر اپنی رحمت نازل کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے گناہوں کو مٹا دو، اس کے لیے دل کو نور سے بھر دو۔ یہ اعلان سنتے ہی آسمان کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی برکھا برسنے لگتی ہے، اس کے گناہ ایسے مٹائے جاتے ہیں جیسے کسی شفاف آئینے سے دھول کو صاف کر دیا جائے۔ جو شخص رمضان سے پہلے ہی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ رمضان میں قبولیت کے خاص دروازوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ تیاری کیسے کی جائے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو رمضان سے پہلے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے؟ یہ راز جاننے کے لیے ہمیں مزید گہرائی میں جانا ہوگا۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام خالص نیت اور توبہ کرنا ہے۔ کسی بھی عبادت کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ اگر رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا قدم رکھنا ہو تو دل کی صفائی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی، کینہ، بغض اور حسد سے پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری روزے نہیں بلکہ خالص نیت اور دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کسی تختی سے لکھائی مٹا دی جاتی ہے۔ فرشتے ایسے بندے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ تیرا بندہ تیرے در پر آیا ہے، یہ تیری طرف پلٹ آیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے تاکہ رمضان میں خالص تیری رضا کے لیے روزے رکھے اور عبادت کرے۔ جب کوئی انسان رمضان سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا استقبال آسمانوں پر رحمتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے دوسرا کام نماز کی پابندی شروع کرنا ہے۔ رمضان میں اکثر لوگ عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پہلے سے نماز کے عادی نہیں ہوتے، ان کے لیے 5 وقت کی نماز قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں سب سے ضروری عمل نماز کی پابندی ہے۔ ہمیں رمضان سے پہلے ہی اپنی نمازوں کو درست کر لینا چاہیے تاکہ جب رمضان آئے تو ہم اللہ کے قریب ہو چکے ہوں۔ جب کوئی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو فرشتے اس کے گرد حلقہ بنا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے زمین پر سجدہ کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے آسمان پر دعا کرتے ہیں۔ پس جو بندہ رمضان سے پہلے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے لیے اللہ کے خاص فرشتے جنت کی بشارتیں لکھ دیتے ہیں۔
ماہ رمضان کی تیاری کے لیے تیسرا کام قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، مگر اکثر لوگ رمضان میں ہی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے گرد اللہ کی رحمتوں کا حصار بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا شخص اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے ہی قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ رمضان میں اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے شخص کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے چوتھا کام گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ اگر رمضان کی برکتوں سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے تو گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ رمضان میں تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر رمضان کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ ترک کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے ایسا اجر دیتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ فرشتے ایسے بندے کے لیے آسمان پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ گناہ چھوڑ کر تیری طرف پلٹ آیا ہے، اسے کبھی بے راہ نہ کرنا۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے پانچواں کام روزے رکھنے کی مشق کرنا۔ جو لوگ سال بھر روزے نہیں رکھتے ان کے لیے مسلسل 30 دن کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جسم بھی روزوں کے لیے تیار ہو جائے اور روح بھی عبادت کے قریب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنا رمضان کی تیاری کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے ہی نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے ایسے شخص کے لیے نیکیوں کی دعا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ سخاوت اور خیرات کا مہینہ ہے، مگر ہمیں رمضان سے پہلے ہی سخاوت کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جب رمضان آئے تو ہمارا ہاتھ دینے میں تنگ نہ ہو۔ جو شخص رمضان سے پہلے ہی صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے اس کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے آسمانوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اسے وہ دولت عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو۔ رمضان میں صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اگر رمضان سے پہلے ہی غصہ، حسد اور بدزبانی کو ختم نہ کیا جائے تو رمضان میں یہ چیزیں ہمارے روزے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی صبر اور نرمی کی عادت ڈالیں تاکہ ہمارا رمضان نیکیوں سے بھرپور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جو بندہ رمضان سے پہلے اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو جنت کے اعلیٰ درجے کا حقدار بن رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہوتا ہے؟ وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں، مگر جب رمضان آتا ہے تو ان کے چہرے پر سکون نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں روشنی محسوس ہوتی ہے اور ان کی زبان سے ذکر اور دعا روانی سے ادا ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ ان کی تیاری کی برکت سے اللہ ان کے دلوں میں ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جو انہیں رمضان میں تھکن محسوس نہیں ہونے دیتا ہے، بلکہ وہ ہر لمحہ روحانی تازگی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے رمضان کی پہلی رات ہی آسمان سے خوشخبریاں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مگر کیا سب کو اس بشارت کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، صرف وہی لوگ اس نعمت کو محسوس کرتے ہیں جنہوں نے پہلے سے خود کو اس مہینے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے۔ جو پہلے سے ہی نماز، توبہ، ذکر اور عبادت کی مشق کر رہے ہوتے ہیں وہ رمضان کے آتے ہی روحانی سکون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں سجدوں میں اور دن دعاؤں میں بسر ہونے لگتی ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی چادر بچھا دیتے ہیں۔
ان خوش نصیبوں کے لیے آسمانوں پر ایک اعلان ہوتا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان سے پہلے ہی میری طرف پلٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان کے لیے رحمتیں لکھی جا چکی ہیں، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتاری جا رہی ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے گرد نور کے حلقے بنا لیتے ہیں، ہر لمحہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیری طرف لپکا ہے، تو اسے اپنی رحمت سے نواز۔ یہی لوگ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل نور سے بھر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جب وہ سحری کے وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان پر ان کی دعاؤں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں ان چیزوں سے بھی نواز دیتا ہے جن کی انہیں طلب بھی نہیں ہوتی۔ ان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری ایام میں جب اللہ کی خاص مغفرت نازل ہوتی ہے تو یہی لوگ سب سے پہلے ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے نام جنت کے مہمانوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کے دل پاک کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ عید کی رات آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ ان پر فخر کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو، میرے ان بندوں نے میری خاطر روزے رکھے، راتیں جاگ کر عبادت کی اور میری رحمت کے طلبگار رہیں، بس آج میں نے انہیں بخش دیا۔ یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے نیک لوگ رمضان کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ رمضان کے روزے دار، اللہ کی 5 رحمتیں۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ رحمتیں کسی ایک دن یا ایک لمحے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ پورے مہینے میں ہر سحر و افطار، ہر سجدے اور ہر دعا کے ساتھ برستی رہتی ہے۔ لیکن خاص طور پر روزے دار پر اللہ کی جو خصوصی رحمتیں اترتی ہیں وہ عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود روزے دار کی جزا اپنے ہاتھ سے عطا کرتا ہے۔ مگر یہ جزا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ روزے دار پر 5 بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے جنہیں جان کر انسان کا دل روزہ رکھنے کے لیے مزید بے قرار ہو جاتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سب سے پہلی رحمت جسمانی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار پر سب سے پہلی رحمت یہ نازل فرماتا ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا جسم فاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندرونی اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ روزہ جسم کے ڈیٹا کس کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ روزے دار کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر، تقوی اور بردباری پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو برے اعمال اور جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، پس جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور اس کی روح کو بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے دوسری رحمت فرشتوں کی دعائیں اور جنت کی بشارت ہے۔ دوسری بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے فرشتوں کو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پر اپنی برکتیں نازل کر اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اسی طرح جب افطار کا وقت آتا ہے تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، اے روزے دار، تیری بھوک ختم ہوئی، تیری پیاس بجھ گئی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ جو بندہ روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے فرشتے جنت میں محل تیار کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہونے کی بشارت دی جاتی ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے تیسری رحمت گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہے۔ تیسری عظیم رحمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مہینہ عبادت کر کے انسان اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے، کیونکہ روزہ صبر کی اعلیٰ ترین شکل ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔
روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے چوتھی رحمت رزق میں برکت اور دنیاوی آسانیاں ہیں۔ چوتھی بڑی رحمت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ کے رزق میں برکت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کی روزی میں وسعت آ جاتی ہے، اللہ اس کے مال میں ایسی خیر و برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان برکت کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دیتا ہے، ان کے گھروں میں سکون نازل کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے 5ویں رحمت جہنم سے آزادی اور جنت کا دروازہ کھلنا۔ 5ویں اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے نام کو جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے، اور جب وہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اللہ خود اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم